اب یہ بات آپ جانیں کہ زکات کس مال پہ ہے اور کتنے پر. تھوڑی سی آواز کی. تو آپ بارہا یہ سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، اور میں بار بار بیان کرتا ہوں، ہر سال بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کی یادداشت پھر تازہ ہو جائے، آپ کی یاد پھر زندہ ہو جائے، اور وہ جو پردہ خفا میں چلا گیا وہ علم وہ پھر ایک بار سامنے آ جائے اسکرین پر. زکات 4 طرح کے مالوں میں ادا کی جاتی ہے اور ادا کرنے کا حکم ہے. 4 قسم کے مال، 5واں نہیں، 6ٹھا نہیں، اور 5واں اور 6ٹھا ہے تو اس کی شکل دوسری ہے. جو زراعت ہے، کھیتی ہے، تو وہ دوسری شق ہے، اس پر گفتگو نہیں کریں. 4 قسم کے مال ہوتے ہیں جس پر زکات ادا کرنی لازم ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا مال ہے سونا، دوسرا مال ہے چاندی، تیسرا مال ہے کرنسی. ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی، کہیں ڈالر ہے، کہیں ریال ہے، کہیں ہمارے یہاں روپے ہے، کہیں اور ٹکا ہے، کہیں کچھ ہے، جو بھی ہے اپنے اپنے ملک کی کرنسی. اور چوتھا مال ہے مال تجارت، وہ مال جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا کہ یہ ہم اس لیے خرید رہے ہیں کہ ہم بیچیں گے. کچھ مال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے یوز کریں گے، پھر طبیعت چاہیے تو بیچ دیا، اس پر نہیں. جیسے موٹر سائیکل ہم خریدے کس لیے؟ اس پر سواری کریں گے، 1 سال 2 سال چڑھے، پھر ذہن میں آیا کہ یار اس کو بیچ دو، تو اس موٹر سائیکل پہ نہیں. وہ موٹر سائیکل جو کاروبار کے لیے خریدا، بیچنے ہی کے لیے خریدا. موٹر سائیکل میرا کاروبار ہی ہے، اس کا بیچنا خریدنا، تو وہ مال چاہے وہ تیل ہو، صابن ہو، کوئی بھی شے جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے کہ ہم اس سے کاروبار کریں، اس کو بیچیں گے، تو اس مال پر زکات لازم ہوتی ہے. تو یہ 4 قسم کے مال ہیں: سونا، چاندی، کیش پیسے، کرنسی، تیسری شے، اور چوتھا ہے مال تجارت. اب یہ سونے چاندی کتنے ہونی چاہیے؟ وہ بہت مشہور ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں، اچھی طرح سے سب لوگ واقف ہیں. وہ کیا ہے کہ سونے کے حوالے سے آپ بارہا سنتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا. اب تولہ تو لوگ سمجھ نہیں پاتے نا، تو گرام میں اس کو دیکھیں گے تو 93.312 گرام، 93.312 گرام یہ سونے کی مقدار ہے زکات کے حوالے سے. 7.5 تولہ سونا گویا کہ 93 گرام سونا. کتنا سونا؟ 93 گرام سونا. یہ ہے سونے کی مقدار، گولڈ کی مقدار. یا 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 653.184 گرام. 653 گرام چاندی، 653 گرام یہ جو ہے یہ چاندی کی مقدار ہے. 653 گرام. اب 1 گرام چاندی کتنی کی ہے اس وقت؟ 270 روپے. کتنے کی ہے؟ 270. تو 270 کو اگر آپ 653 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جتنی رقم آئے گی غالباً 1.5 لاکھ کے قریب بنے گی اس وقت، کیونکہ چاندی کی ریٹ جو ہے بڑی تیزی سے بڑھا ہے. ابھی 3 ماہ پہلے 1700 روپے بھری تھی، پھر اس کے بعد 2100 کی، پھر ابھی 2700 چل رہی ہے، یہاں تک کہ 4300 بھی بھری چلی گئی، پھر ابھی گری ہے، چاندی کا ریٹ گرا ہے، تو یہ ابھی 2700 روپے بھری مارکیٹ میں چل رہی ہے. یعنی 270 روپے گرام اپنے قرب و جوار میں. یا ابھی یہ کہہ لیں کہ بہار کے اندر، ملک ہندوستان کے بہار صوبہ میں 270 روپے گرام چاندی. تو 270 کو آپ 653 سے ملٹیپل کر دیں گے، جتنی رقم آئے گی وہ، یا اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، یعنی 653 گرام چاندی ہی اگر کسی کے پاس ہے، جو عام طور پہ ہوتی ہے،
تو اس پر زکات فرض ہے۔ اب 7.5 تولہ سونے بھی نہیں ہوتے، 52.5 تولہ چاندی بھی کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ کیا ہے؟ میری بہنوں کے پاس بھی، میرے بھائی کے پاس بھی تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، کچھ کیش پیسے، یہی ہوتے ہیں نا عام طور پہ۔ تو اب ان تمام کو ملا دیں گے، کیش پیسے کو ملائیں گے، سونا کو ملا دیں گے اور چاندی کو ملا دیں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر کے اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ جیسے کسی کے پاس فار ایگزامپل 93 گرام سونا نہیں بلکہ 40 گرام سونا، 40 گرام سونا ہے، 200 گرام چاندی ہے، اور اس کے پاس 50,000 روپے بھی۔ اب 50,000 روپے، 40 گرام سونا اور 200 گرام چاندی، یہ تینوں کو آپ ملا دیں، جو کہ مکس ہے، ملا دیں گے تو اس سے اتنی رقم ہو جائے گی کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی 653 گرام چاندی آرام سے خریدی جا سکتی ہے، جس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ ہے۔ تو 1.5 لاکھ روپے اس وقت اگر کسی کے پاس سال بھر میں کھانے پینے کے بعد حوائج اصلیہ بیسک ریکوائرمنٹ کو مکمل کرنے کے بعد اگر بچ جاتے تو اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ٹیکس ہے، اپنے یہاں ٹیکس چلتا ہے، دیکھیں اسلام کی خوبصورتی، ٹیکس جو چلتا ہے، ٹیکس میں اور زکات میں فرق کیا ہے؟ ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ انکم پہ ہوتے ہیں، ہماری آمدنی کتنی، گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے نا آپ کی ہماری آمدنی کتنی ہے، 5 لاکھ ہے، 8 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، ماہ کتنی کی آمدنی، اس پر ٹیکس لگتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی انکم پہ ٹیکس نہیں لگاتا، کبھی نہیں۔ اسلام ہماری سیونگ پہ ٹیکس لگاتا ہے، زکات سیونگ پہ، یعنی پورے خرچے کے بعد جو بچ گیا، اب آپ کی ضرورت مکمل ہو گئی، آپ کا علاج ہو گیا، آپ نے اچھی طرح کھا لیا، پہن لیا، گھوم پھر لیا، سب کچھ کرنے کے بعد، فار ایگزامپل اس کو یوں سمجھے، ہم 10 لاکھ روپے مہینے کماتے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم صاحب نصاب نہ ہو، ہم پر زکات فرض نہ ہو۔ کیوں؟ ہم 10 لاکھ تو کماتے ہیں لیکن 9 لاکھ میرا خرچہ، ہم 10 لاکھ مہینہ کماتے ہیں لیکن 9 لاکھ میرا خرچہ ہے، تو ہم کبھی بھی صاحب نصاب نہیں بنیں گے۔ اب لوگ کہے صاحب کیا بات ہے، صاحب زکات نہیں دیتے، یہ تو 10 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں۔ ارے ہم مہینہ کماتے ہیں لیکن میرا خرچہ 9 لاکھ ہے، تو ہمیں بچتا ہی نہیں، سب خرچہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو بچ جائے آپ کے پاس، اب ایک شخص ہے جو 50,000 ہی مہینہ کماتا ہے لیکن اس کا خرچہ 10,000 ہے، تو 40,000 بچ رہا ہے نا ہر مہینے۔ اب یہ صاحب نصاب ہو جائے تو 10 لاکھ مہینہ کمانے والا ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، اور 50,000 روپے مہینہ کمانے والا ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب ہو، کیونکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا خرچہ کیا ہے۔ 10 لاکھ خرچ کمانے والا اگر 9 لاکھ خرچ کر دے سال بھر میں، کچھ بچائے گا تو اس پر زکات نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ فضول خرچی کر رہا ہے، اڑا رہا ہے، تو اس کا حساب الگ ہوگا قیامت میں، وہ الگ میٹر ہے، وہ دوسرا میٹر ہے، اس پر بحث نہیں کرنا۔ اور یہ بیچارہ 50,000 ہی کما کر کے سیو کر رہا ہے اور زکات دے رہا ہے، تو اس کی فضیلت الگ ہے، یہ الگ میٹر ہے، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، یہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھنا ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ سال بھر میں آپ نے اور ہم نے جتنا کمایا، کمانے کے بعد میری سیونگ کتنی، مجھے بچا کتنا، اگر بچ گیا سب، اتنا بچ گیا پورے خرچے کے بعد، ٹریول کرنے کے بعد، اچھے کپڑے پہننے کے بعد، اچھی سواری کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد اتنے پیسے بچ گئے کہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، جس کی رقم تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ اگر اتنے پیسے آپ کے پاس بچ جاتے ہیں کہیں بھی تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکات لازم ہے۔ 1.5 لاکھ کی 2.5% رقم آپ کو زکات دینی ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے، 2.500 روپے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو زکات نکالنی، زکات نکال دینی چاہیے۔ خاص طور پہ جو کاروبار کرتے ہیں، جو دکان میں مال رکھتے ہیں، وہ اپنے مال، دکان کے مال کا حساب لگائیں کہ میری دکان میں کتنے کا مال ہے،
1 لاکھ کا مال ہے، 1.5 لاکھ کا مال ہے، 2 لاکھ کا مال ہے، اب جتنا ہے وہ اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو آپ یہ سمجھ گئے کہ زکوٰۃ کس مال پہ۔ اگر میرے پاس مان لیجئے ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ کروڑ پتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ دینے کا مالک نہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس شہر میں 4 کٹھا زمین، تو ہم تو کئی کروڑ پتی ہو گئے نا۔ ابھی اس علاقے میں کروڑ روپے کٹھا زمین چل رہی ہے، 4 کٹھے زمین کے ہم مالک ہیں یا 2 کٹھے ہی کے مالک ہیں۔ 1 کٹھے میں ہم رہ رہے ہیں، 10 دور میں رہ رہے ہیں اور 1.5 کٹھا فالتو پڑا ہے، تو وہ تو زمین ہے نا، تو وہ تو 1.5 کروڑ کی آمدنی ہے، لیکن 1.5 کروڑ کی پراپرٹی جائیداد ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ نہ سونا ہے، نہ وہ چاندی ہے، نہ وہ کیش ہے اور نہ وہ مال تجارت ہے، وہ زمین پڑی ہے ایسی۔ ہاں اگر زمین اس نیت سے خریدی، زمین کا کاروبار ہی میرا ہے کہ زمین ہم نے خریدی اس نیت سے کہ اس کو بیچنا ہے، یعنی زمین کا کاروبار ہے میرا، تو اس زمین پر زکوٰۃ لازم ہوگی، فرض ہوگی۔ ہمارے گھر میں کار لگی ہوئی، کتنے کی صاحب؟ 1.5 کروڑ کی کار، بہت رکھی ہے، نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ وہ کیش ہے، نقد کرنسی ہے اور نہ وہ مال تجارت، کیونکہ ہم نے 1.5 کروڑ کی جو کار خریدی ہے تو وہ ہم نے سواری کے لیے خریدی، بیچنے کے لیے نہیں، تو وہ رکھی ہے تو رکھی ہے۔ تو زکوٰۃ یہ 4 قسم کے مال پر، یا تو سونا ہو یا چاندی ہو یا کرنسی ہو یا مال تجارت ہو، لیکن ایسے سب کے پاس ہوتے نہیں، مکس پیسے ہوتے ہیں، تو مکس کر کے آپ کے پاس اگر 1.5 لاکھ روپے ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، وقت چونکہ ہو گیا ہے، وقت ہے نہیں، کہ صاحب زکوٰۃ کس کو دے گی؟ تو عام طور پہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جو فقراء اور مساکین ہیں، غرباء ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی ہے اور اس رقم کا مالک اسے بنا دے کہ میری ملکیت سے زکوٰۃ نکلا اور اس غریب اور حقدار کی ملکیت میں وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچ گئی۔ اسی لیے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہی یہ بات آپ سے کہ زکوٰۃ کے اندر ملکیت شرط، جیسے ایک شخص زکوٰۃ کا مال لے کے آیا ہے کہ غریب کے پاس، اور اس کو آ کے کہا کہ ارے یار تمہارا گھر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں گھر بنائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بنا دیجیے، اس نے زکوٰۃ کے پیسے سے غریب کا گھر بنا دیا، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے حساب سے اس کا گھر بنایا۔ اگر اس کو مالک بنا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ گھر بناتا، کچھ رکھ لیتا، کچھ راشن پانی لے آتا، یعنی وہ مالک ہوتا غریب تو وہ جو چاہتا کرتا، تصرف اختیار اسے ہے خرچہ کرنے کا۔ لیکن آپ نے بنا دیا گھر اس کا، یا اس کو آپ نے بہترین کپڑا خرید دیا، تو گویا آپ نے اپنا اختیار اس میں لاگو کیا، اس کا اختیار نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ زکوٰۃ کا مال میری ملکیت سے نکلے اور غریب اور حقدار کی ملکیت میں چلا جائے، وہ اس کا مالک ہو جائے، وہ چاہے اس کو پانی میں پھینک دے، ڈبا دے، دسا دے، تباہ کر دے، وہ اس کا مالک، تب میری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ لیکن اگر ہم مالک رہے اور اس کو مالک نہیں بنایا اور اس کا 2 منزلہ گھر بنا دیا تو بھی زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ سے یہ بات میں نے کہی تھی تراویح کے دوران، بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں، حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں، ہم سب پہ زکوٰۃ فرض ہے نا، لیکن پیغمبر کتنے بھی مالدار ہو جائیں، کتنے بھی مالدار، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کیوں فرض نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پیغمبر اگر کھرب پتی ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں، ارب پتی ہو جائیں، ان کے پاس سونے کا پہاڑ ہو جائے تو بھی پیغمبر پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ اس کی ملکیت سے وہ مال نکلا اور دوسری کی ملکیت میں چلا گیا، وہ مالک ہو گئے، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ پیغمبر کے پاس اگر سونے کا پہاڑ بھی ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں، فرض نہیں، وہ اس سے مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے، کیونکہ پیغمبر جس کو بھی دیں گے وہ مالک بن ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر جس کو دیں گے وہ مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ پیغمبر وہ ذات ہے جس ذات کی غلام ہے پوری کائنات۔
ہم اور آپ پیغمبر کے غلام ہیں، ساری انسانیت پیغمبر کی غلام ہے، اور جو غلام ہوتا ہے اس کی جان اور اس کا مال، اس کی ذات اور اس کا مال، یہ غلام کی ملکیت نہیں ہوتی، مالک کی ملکیت ہوتی۔ اگر پیغمبر زکات کا مال اگر کسی کو بھی دے سپوز ڈائٹ مان بھی لو، تو بھی وہ مالک نہیں ہوگا، اس کے مالک مصطفیٰ ہی رہے، کیونکہ میری جان کا مالک کون ہے؟ مصطفیٰ۔ میری ذات کا مالک کون ہے؟ مصطفیٰ۔ تو جب میری ذات کے مالک مصطفیٰ ہے تو میرے پاس جو مال رہے گا اس مال کے مالک بھی کون ہوگی؟ مصطفیٰ۔ تو اگر وہ زکات مجھے دے، مان لو یا اپنے صحابہ کو وہ دیں گے جو اس زمانے میں تھے، تو وہ صحابہ مالک نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابہ کی ذات صحابہ کی نہیں ہے، اس کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مصطفیٰ دیں گے بھی تو وہ مالک نہیں ہوگا، مالک مصطفیٰ ہی رہے۔ اور زکات کے لیے لازم ہے کہ وہ مال میری ملکیت سے نکلے اور جو حقدار ہے اس کی ملکیت میں جائے۔ اس لیے پیغمبر پہ زکات فرض نہیں ہوتی۔ پیغمبر کے لیے اسلام کی بنیاد 4 چیزیں: ایمان، نماز، روزہ اور حج۔ اور عام مومنین کے لیے پیغمبر کے علاوہ جتنے صاحب ایمان ہیں ان کے لیے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں: ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے اور حج۔ پیغمبر اس زکات سے مستثنا ہے، تو زکات کے لیے لازم ہے کہ وہ مال میری ملکیت سے نکلے اور حقدار کی ملکیت میں جائے۔ تو جو غربا ہے، فقراء ہے، مساکین ہیں، اب اس کی ڈیٹیلز ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، وقت ہے نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں، یا انشاءاللہ اگلے جمعہ تو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ ایک سوال پچھلی مرتبہ جب میں نے ایک بات کہی تھی تو ایک بچے نے پوچھا تھا کہ آپ نے ایسا کہا تھا۔ ایک سوال یہ آتا ہے، یا موٹی سی بات یہ سمجھ لیں کہ صاحب نصاب زکات کی رقم اپنے اصول کو نہیں دے سکتا اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتا۔ اپنے اصول سے مراد باپ، دادا، نانا، نانی، دادی، ماں، جہاں سے وہ نکلا ہے، جس کی وہ نسل ہے، اوپر میں ان کو نہیں دے سکتے۔ اپنی فروع، بیٹا، پوتا، نواسا، نواسی، اس کو نہیں دے سکتے۔ جو نسل اس سے چلے اس کو نہیں دے سکتے۔ یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے۔ اب رہ گیا سوال کہ سوتیلی ماں ہے، سوال آتا ہے سوتیلی ماں ہے، ہم تو اس کی نسل سے نہیں، سوتیلی ماں کا کیا حکم ہے؟ جی، سوتیلی ماں کو آپ زکات دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں کو آپ زکات دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بھائی ہے، نہ وہ آپ کی اصل ہے نہ آپ کی فرع ہے، اگر وہ واقعی حقدار ہے تو بھائی کو بھی آپ زکات کا مال دے سکتے ہیں، بہن ہے تو بہن کو دے سکتے ہیں، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، جو بھی ہے، یہ ساری ان تمام کو آپ زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ بلکہ جو خونی رشتہ دار ہیں اصول و فروع کے علاوہ ان کو زکات دینا بہتر ہے اور اس پر ثواب زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ زکات کا بھی ثواب ملے گا، دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیا تو یہ 2 گنا ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ جو خونی رشتہ دار ہیں، جو اصول اور فروع میں سے نہیں، ان کو زکات دیں۔ تو ایک سوال آ سکتا ہے کہ صاحب کیا داماد اگر غریب ہے یا سسر غریب ہے تو داماد سسر کو اور سسر داماد کو کیا زکات دے سکتے ہیں؟ جی، داماد سسر کو بھی دے سکتے ہیں اور سسر داماد کو بھی زکات کی رقم دے سکتے ہیں، کیونکہ داماد نہ سسر کی اصل سے ہے اور نہ اس کی فرع سے، نہ اس کے باپ داداؤں میں ہے نہ اس کی اولادوں میں ہے، تو وہ دونوں دے سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ رہ گیا جس پر پچھلی بار پوچھا گیا تھا، جو آخری بات ہے، میاں بیوی، کیا شوہر بیوی کو زکات دے سکتا ہے؟ تو وہ تو نہیں، کیونکہ اس بیوی کا خرچہ ہی شوہر کے ذمے ہے، وہ تو کسی صورت میں نہیں، کسی کے نزدیک نہیں۔ لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے کہ نہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ اہل حدیث علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت علماء احناف ہمارا فتویٰ یہ ہے، جو 95% فتویٰ اس وقت دنیا کے اندر ہے،
وہ یہ کہ بیوی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ الگ بات ہے کہ بیوی پہ شوہر کا خرچہ تو نہیں ہے، وہ دینا چاہے تو عقل کہتی دے سکتی، لیکن نہیں، اگر بیوی شوہر کو زکات دے گی تو شوہر کا اسٹیٹس گھٹ جائے گا، کہے گی تم کیا دال بگاڑتے ہو، ہماری زکات پہ تو پلتے ہو، جبکہ شوہر کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے نا۔ تو اب اہل حدیث بھائیوں نے کیا کیا، شوہر کے درجے کو گھٹا دیا، کہا کہ جو بیوی شوہر کو زکات دے اور بیوی کے زکات کے پیسے سے شوہر سروائیو کرے، زندگی گزارے، تو وہ بیوی شوہر کو گدائے گی، کہا کہ کیا تو بات کرتے میرے زیور کے پیسے سے زکات نکلتی، اس پہ پل رہے ہو۔ تو اسلام نے یعنی علماء احناف نے، اہل سنت نے کہا کہ شوہر کا اسٹیٹس برقرار رہے، اس کے اسٹیٹس پہ کوئی خطرہ نہ ہو، اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے بیوی کو حق نہیں کہ اس کو دے، چاہے وہ اب جہاں سے لا کے بیوی کا خرچہ دینا ہے دے، یا اپنا خرچہ نکالے اپنی کمائی سے، نہ بھوکا مر جائے بیوی نہیں دے، ورنہ تو شوہر کا اسٹیٹس تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی عزت پامال ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے جو پچھلی بار کہا تھا، تو کچھ بھائی بچے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے دونوں بات کہی، دونوں بات اس لیے کہی تھی کہ کچھ علماء کے نزدیک، جو علماء اہل حدیث ہیں ان کے یہاں جائز ہے، لیکن علماء اہل سنت کے یہاں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ چند موٹے مسائل تھے زکوٰۃ کے، اور جو ایک تو چونکہ یہ تو جنگل ہے، بیان کرنے لگے تو 2-4 گھنٹے میں بھی زکوٰۃ کے مسئلے بیان کرنے سے ختم نہیں ہوں گے، بڑی باریکی ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی اور ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، جو بھی بھائی صاحب نصاب ہے، صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں، صاحب مال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔